اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. اکنامکس تھرڈ سیمسٹر مارکیٹنگ ہمارے کورس ٹائٹل کا نیم ہے، اور جو چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں چیپٹر نمبر 6 ہے فاؤنڈیشن آف مارکیٹ سیگمنٹیشن، یا اس کو ہم نے اسٹیپ میں پڑھا تھا مارکیٹنگ پروسیس میں کہ کسٹمر ڈریون مارکیٹنگ اسٹریٹجی. تو اس سے پہلے جتنے بھی لیکچر ہوئے ہیں فاؤنڈیشن آف مارکیٹ سیگمنٹیشن پہ، اس پہ ہم نے سیگمنٹیشن کے بارے میں پڑھا، سیگمنٹیشن کی بیسس پڑھی، ٹھیک ہے نا، اور پھر کس طریقے سے ہم افیکٹو سیگمنٹیشن بنا سکتے ہیں، اور پھر اس کو ہم نے ون بائی ون ڈسکس کیا کہ میجریبل ہونا چاہیے، ایکسیسیبل ہونا چاہیے، پروفیٹیبل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بیسس ہم نے پڑھی ڈیموگرافک، سائیکوگرافک، جیوگرافک اینڈ بیہیویئر سیگمنٹیشن. تو جب ہم نے ان سب سیگمنٹیشن کو پرفارم کر لیا، ہم نے مارکیٹ کو، کنزیومر کو سیگمنٹیشن جو ہے ان کی کر لی، تو اب ہم جاتے ہیں ٹارگٹ کی طرف. ٹارگٹ کرنے سے پہلے جس طریقے سے ہم نے پریویس لیکچر کے لاسٹ سلائیڈ میں پڑھا تھا کہ ہم اس کا پورا پروفائل بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان پروفائل کے ذریعے ان کے جو سملر فیچرز ہوتے ہیں ان کو ہم نوٹ ڈاؤن کر کے اور پھر ایٹ دی اینڈ ہم ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سیگمنٹیشن کے بعد ہمارے پاس جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے ٹارگیٹنگ، ٹھیک ہے نا. آپ اس کو اس طرح سے بھی ذہن میں یاد رکھ سکتے ہیں، STP. S stands for segmentation, T stands for targeting and P stands for positioning، ٹھیک ہے. تو ٹارگیٹنگ کے بعد ہم نے ان کو پھر پوزیشن کرنا ہے. تو چلتے ہیں اپنے فرسٹ ٹاپک کی طرف آج کی. اچھا، ٹارگیٹ مارکیٹ اسٹریٹجیز. ٹارگیٹ مارکیٹ اسٹریٹجیز کیا ہوتی ہیں؟ جس طریقے سے ہم نے کہا نا کہ ہم نے جو سیگمنٹیشن چوز کر لی، اب ہم نے اس سیگمنٹیشن کو ٹارگیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس سیگمنٹیشن کو ہم نے گریب کرنا ہے. تو ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹارگیٹ مارکیٹ اسٹریٹجیز ہیں جو کہ ہم ون بائی ون یہاں پہ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے. سب سے پہلی جو اسٹریٹجی ہے وہ مارکیٹ ایگریگیشن ہے، یا اس کو ہم ماس مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مارکیٹ ایگریگیشن یا ماس مارکیٹنگ بھی ہم اس کو کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. Target the product or services to a mass market with little differentiation. ٹھیک ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں، ہم ٹارگیٹ کرتے ہیں پروڈکٹ اور سروسز کو ٹو اے ماس مارکیٹ. ماس مارکیٹ مینس کہ جتنا بھی ہمارے پاس پاپولیشن ہے، جتنے بھی ہمارے پاس کنزیومر یا کسٹمر ہیں، ان سب کو ہم کیا کریں گے، ٹارگیٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا. with little differentiation، تھوڑا بہت اس میں ڈفرینس ہوگا لیکن پروڈکٹ باقی سارا کا سارا اسی طرح سے ہوگا، ٹھیک ہے نا. جس طریقے سے آپ ڈفرینٹ پروڈکٹس کو دیکھتے ہیں تو وہ میل ہو فیمیل ہو، چاہے ہائی انکم کا پرسن ہو چاہے لو انکم کا پرسن ہو، ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے بزنس مین ہو یا سیلریڈ پرسن ہو، اولڈ ہو یا ینگ ہو، ٹھیک ہے، وہ ان پروڈکٹ کو، ان سروسز کو کیا کرتا ہے، یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے. جو اس طریقے سے ہم مارکیٹ ایگریگیشن میں یا ماس مارکیٹنگ میں ہم ایسا پروڈکٹ اینڈ ایسی سروسز کو آفر کرتے ہیں جس میں ہم تھوڑی بہت ڈفرینسیشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب تھوڑی بہت ڈفرینسیشن کی کیا بات، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ ہے، چاہے وہ جس ایج کا، جس انکم کا، جس لیول کا بھی پرسن ہو وہ اس کو یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ ٹوتھ پیسٹ کو وائٹننگ کے لیے یوز کرتے ہیں، کچھ لوگ ٹوتھ پیسٹ کو سینسیٹیوٹی دور کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ جو ہے وہ جرم سے پروٹیکشن کے لیے یوز کرتے ہیں، لیکن یوز ہر ایک بندہ کرتا ہے، تو اس میں تھوڑی بہت ڈفرینسیشن کی جاتی ہے. اس طریقے سے سوپ کی اگزامپل اگر لی جائے تو سوپ بھی کیا کرتا ہے، ہر ایک بندہ، ہر ایک ایج کا بندہ جو ہے وہ اس کو یوز کرتا ہے، تو اس وجہ سے ان کی بھی تھوڑی بہت ڈفرینسیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کہتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف، سنگل سیگمنٹ سیگمنٹیشن، ٹھیک ہے نا. سنگل سیگمنٹیشن کیا ہوتی ہے کہ اس میں آپ ایکسکلوسیولی ون
پروڈکٹ کو آپ کیا کرتے ہو، ایکسکلوسیولی ون پروڈکٹ کو آپ چوز کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ایکسکلوسیو ٹارگٹ مارکیٹنگ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا انٹینسیو ٹارگٹ مارکیٹنگ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سلیکٹنگ a single segment to a target if the segment is small, this may be considered as niche strategy، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک سنگل سیگمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ایک بندے کے ہم کیا کرتے ہیں، ایک پروڈکٹ کو آفر کرتے ہیں فار دا اسپیسیفک پرسن، فار a specific target مارکیٹ، ٹھیک ہے نا۔ اب جس طریقے سے ہم اگزامپل لیتے ہیں ہیئر فال کی، ٹھیک ہے، اب بال گرنے کے لیے آپ ایک الگ سے پروڈکٹ بنا دیتے ہیں اور یہ وہ لوگ استعمال کریں گے جن کے بال گرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کوئی کریم بنا رہے ہو تو وہ کریم آپ اسپیسیفکلی ایک کیٹیگری کے لیے، فیمیل کے لیے آپ بناتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے ہم ایک ہی سیگمنٹ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم باقی جو ہمارے پاس سیگمنٹ ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کر لیتے ہیں، اگنور کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر تھرڈ پوائنٹ ہے ملٹیپل سیگمنٹیشن، ملٹیپل مارکیٹنگ ہم اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، آئیڈینٹیفائی ٹو اور مور سیگمنٹ ایز ٹارگٹ مارکیٹ انوالو ڈیولپنگ اے ڈفرنٹ مارکیٹنگ اپروچ فار ایچ مارکیٹ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم ملٹی سیگمنٹیشن میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم دو یا دو سے زیادہ سیگمنٹس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ سیگمنٹ مینس کہ میل ہو اینڈ فیمیل ہو، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے اگر ہم کہیں کہ کیپٹلسٹ لوگوں کو، بزنس مین لوگوں کو، یا ایگزیکٹو کلاس لوگوں کو، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس تین لوگ ہو جاتے ہیں جن کو ہم کیا کرتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں موسٹلی کارز آ جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، شیمپوز آ سکتے ہیں، شیمپو آ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سے پروڈکٹس ہیں جو کہ ہم کیا کرتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے لیے سیگمنٹ کرتے ہیں اور ان کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں، ان تک ہم پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مارکیٹ ایگریگیشن ماس مارکیٹنگ ہو گیا، جس میں ہم پوری جتنی بھی پاپولیشن ہوتی ہے، جتنے بھی ہمارے پاس کنزیومر ہوتے ہیں، ان سب کو ہم ایک مارکیٹ کنسیڈر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سنگل سیگمنٹ مارکیٹ مینس انٹینسیو مارکیٹنگ، کہ ہم صرف اور صرف ایکسکلوسیو مارکیٹنگ، کہ ہم صرف اور صرف ایک سیگمنٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں، چاہے وہ میل ہو، چاہے وہ فیمیل ہو، چاہے وہ رچ ہو، چاہے وہ پور ہو۔ تو ہمارے پاس اگر جتنا بھی اسمال آ جاتا ہے تو اس کو ہم نیش مارکیٹنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ملٹیپل سیگمنٹیشن میں ہم دو یا دو سے زیادہ مارکیٹ سیگمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ان کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں، اور ان دونوں یا دو سے زیادہ سیگمنٹ کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں، ڈفرینٹ اپروچ کو یوز کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو آسانی سے ٹارگٹ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سلائیڈ کی طرف، اور اچھا، امپلیکیشن ابھی ہم پڑھیں گے مارکیٹ سیگمنٹیشن کی۔ مارکیٹ سیگمنٹیشن کی امپلیکیشن کیا ہے، کہاں کہاں پہ ہم مارکیٹ سیگمنٹیشن کو یوز کر سکتے ہیں، جو ہماری ٹارگیٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹارگیٹ اسٹریٹجی میں اگر ہم مارکیٹ ایگریگیشن کی اسٹریٹجی دیکھیں یا ماس مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی دیکھیں، تو ماس مارکیٹنگ اسٹریٹجی از ریئلی اے پروڈکشن اورینٹڈ اسٹریٹجی، ٹھیک ہے نا۔ کیوں پروڈکشن اورینٹڈ اسٹریٹجی ہے؟
प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्ट्रेटजी इस वजह से है क्योंकि आप लोगों को पता है क्या कि जब आप एक प्रोडक्ट पूरे लोगों के लिए, पूरे पॉपुलेशन के लिए जब आप बनाते हैं तो उसमें आप क्या करते हो, प्रोडक्शन प्रोडक्ट सिर्फ बनाते हो, ठीक है ना। एक आप उसको प्रोडक्ट की शक्ल में आप लोगों के सामने लाते हो, प्रोडक्ट या सर्विस, ठीक है। और उसमें आप कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करते हो, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं लाते हो, ठीक है ना। मीन्स जिस तरीके से मैंने आपको बात की कि टूथपेस्ट की एग्जांपल है, ठीक है ना, या सोप की एग्जांपल है, या शुगर की एग्जांपल है, वीट की एग्जांपल है, ठीक है ना। इस तरीके से बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंज्यूमर उसमें कोई डिफरेंस नहीं करते, ठीक है ना। तो इस वजह से जब आप मास मार्केट को टारगेट करते हैं तो आपके पास वो प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि डेली यूज में हो, डेली इस्तेमाल में हो, उसमें लोग जो है इतनी आसानी से डिफ्रेंशिएशन ना करते हो, ठीक है ना। तो जब आप डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, ठीक है ना, और वो प्रोडक्ट जो है आप मार्केट में अवेलेबल कर दो, क्योंकि वो हर एक बंदे की ज़रूरत होती है, डेली बेसिस पे वो प्रोडक्ट यूज़ हो रहा होता है, तो इस वजह से वो प्रोडक्ट फिर क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है आसानी से, उसमें फिर इतनी कोई चेंजेस लोग उसमें एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्ट की तो बात नहीं, लेकिन लोग उनको कंसिडर नहीं करते। अब जिस तरीके से टूथपेस्ट है, ठीक है ना, जो मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे दी है, it requires that the firm finds some way to differentiate its product or services. लेकिन फिर भी मार्केटियर्स को क्या करना चाहिए, फर्म्स को क्या करना चाहिए कि थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस लाना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा बहुत उसको डिफरेंशिएट करना चाहिए कि जिसके बेस पे कंज्यूमर क्या करे, उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो सके, उस प्रोडक्ट की तरफ आ सके, ठीक है ना। तो मास प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो मास प्रोडक्शन में कोई इतनी खास डिफरेंशिएशन नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि वो डेली यूज़ के प्रोडक्ट होते हैं, डेली इस्तेमाल के प्रोडक्ट होते हैं। तो इस वजह से कस्टमर उनको विदाउट हेजिटेशन क्या करता है, परचेज कर लेता है। अच्छा, increasingly firms are turning to superior services at their differentiating strategy. फिर फर्म क्या करता है, वो ये नहीं करता कि बस बैठ जाए और वो यही कहे कि डेली यूज का प्रोडक्ट है तो जिस तरीके से है उसी तरीके से बनाया जाए और कस्टमर या कंज्यूमर उसको परचेज कर लेगा, बल्कि फर्म्स फिर कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विसेज क्या कर ले, प्रोवाइड कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा सुपीरियर सर्विसेज प्रोवाइड कर ले, ठीक है ना। अब जिस तरीके से हेयर ड्रेसर के पास आप लोग जाते हो, ठीक है, हेयर ड्रेसर के पास जब आप लोग जाते हो तो वहाँ पे आप देखते हो कि कुछ हेयर ड्रेसर में नॉर्मल सेटअप होता है, एक चेयर होती है और उसमें जो है सामने शीशा लगा होता है और फिर उसके पास वो औजार होते हैं जिसके ज़रिए वो आपको क्या कर रहा होता है, ट्रीट कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम किसी अच्छे सेटअप वाली जगह पे जाएं, यहाँ पे एक फुल एसी सिस्टम लगा हुआ हो, चेयर्स की जगह पे सोफे रखे हुए हो, ठीक है ना, फिर उसकी जगह पे जो है वहाँ पे एक फोर जो हम कहते हैं 3D शीशा लगा हुआ हो कि आपको हर साइड से अपना आप नजर आए, ठीक है ना। वहाँ पे वो जो बंदा है उसने प्रॉपर ड्रेसअप पहना हुआ हो, तो मतलब क्या हुआ कि एक बंदे ने अपने आप को, अपने इन्वायरमेंट को, अपनी सर्विसेज को डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक है ना। तो वो चीज, जो चीज़ आपको ऑफर कर रहे हैं वो दूसरे लोगों से थोड़ा डिफरेंट ऑफर कर रहे हैं, वहाँ पे कंफर्ट का फैक्टर जो है वो ज़्यादा है, कंफर्ट जो है वो आपको ज़्यादा मिल रही है, ठीक है ना। आपको एटमॉस्फेयर जो है वो अच्छा मिल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से चाहे आप प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व क्यों ना हो, आप कोशिश करो कि अपने आप को थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट कर सको, ठीक है। फिर मल्टीपल सेगमेंट की तरफ आते हैं। मार्केटिंग रिक्वायर्स दैट द फर्म डेवलप डिफरेंट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट offering for each segment, or it may simply mean different approach to serving segments, ठीक है। मल्टीपल सेगमेंट में आप लोग क्या करते हो कि
آپ ڈفرینٹ ورژن بناتے ہو ایک پروڈکٹ کی. جس طریقے سے اگر ہم موبائلس کو دیکھیں تو ایک ایس ورژن ہے، جے ورژن ہے، وائی ورژن ہے، آئی ورژن ہے، پرائم ورژن ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے ایک مارکیٹر یا ایک فرم ڈیولپ کرتا ہے ڈفرینٹ ورژن کو، اور ڈفرینٹ ورژن کیا کرتی ہیں پھر آفر کرتی ہیں ڈفرینٹ بینیفٹس ٹو ڈفرینٹ سیگمنٹ. ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے اس کا کیمرہ اچھا ہو سکتا ہے اس کی میموری اچھی ہو سکتا ہے اس کی اسٹوریج اینڈ بیٹری ٹائمنگ اچھی ہو سکتا ہے اس میں ہر قسم کی کوالٹی موجود ہو سکتا ہے اس میں ایڈوانس فیچر ہو. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے آپ جتنے بھی زیادہ سیگمنٹس بناؤ گے، پروڈکٹ بناؤ گے ڈفرینٹ سیگمنٹس کے لیے، تو ان کے لیے پھر آپ نے ڈفرینٹ اپروچز بھی بنانی ہے. ٹھیک ہے نا. کہ آپ ان کو کس طرح سے سرو کریں گے، کس طرح سے آپ ان کو فائدہ پہنچائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو اگزامپل دی موبائلس کی، اس طریقے سے اور بھی بہت سے پروڈکٹس ہو سکتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ ورژن کے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ہم اس کو فلیورز بھی کہہ سکتے ہیں، ڈفرینٹ کلر، ڈیزائن، شیپ، انگریڈینٹس اس میں ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ ڈفرینٹ لوگوں کے لیے پھر کیا کی جاتی ہے، آفر کی جاتی ہے، تاکہ ان کو جو بینیفٹ حاصل کرنا ہے اس پروڈکٹ سے وہ حاصل کریں، اور ان کے لیے وہ پھر ڈفرینٹ اپروچز بھی کیا کرتی ہے، بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جب ایک دفعہ ہم سیگمنٹیشن کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سیگمنٹیشن کے بعد جب ہم ٹارگیٹنگ کر لیتے ہیں، تو ہم پھر پوزیشننگ کی طرف جاتے ہیں کہ اب جو آفرنگ ہم نے بنائی ہے، جو ورژن ہم نے بنائی ہے، ان کا امیج کس طرح ڈیولپ کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے نا. تو پوزیشننگ از دا پروسیس ٹو کریٹ امیج آف یور برانڈ ہیلپ بائی دا پبلک اینڈ اسپیشلی یور سیگمنٹ. ٹھیک ہے نا. تو پوزیشننگ کیا ہے؟ پوزیشننگ آپ ایک اسٹریٹجی ہے جو کہ آپ مارکیٹنگ میں یوز کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ اپنی برانڈ کا امیج جو ہے وہ بنا سکیں. کس کے مائنڈ میں؟ پبلک کے مائنڈ میں، یا اسپیشلی یور سیگمنٹ جس کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہے، جس کو آپ نے اپنا پروڈکٹ پہنچانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پوزیشننگ جو ہے یہ ایک اسٹریٹجی ہے، ایک پروسیس ہے جس میں ایک کمپنی اپنے برانڈ کا امیج جو ہے وہ پبلک اور اسپیشلی ان سیگمنٹس کے مائنڈ میں بنانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا. کہ ایک برانڈ ہے، فار ایگزامپل آپ لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ موبائل میں کون سا برانڈ اچھا ہے، تو آپ کے مائنڈ میں جس چیز کا امیج بنا ہو، آپ کے مائنڈ میں جس پروڈکٹ کی فیوریبلٹی ہو، تو آپ وہی پروڈکٹ مجھے بتائیں گے کہ یہ موبائل ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ ٹی وی ہے، یہ لیپ ٹاپ ہے، یہ گاڑی ہے. کیوں آپ مجھے بتا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے مائنڈ میں ان کمپنیوں نے ایسی پوزیشننگ کی ہے کہ آپ اس برانڈ کے لیے اپنے مائنڈ میں کچھ امیج رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو usually try to position on attributes consumer sees as important. ٹھیک ہے نا. کنزیومر جو ہے وہ پوزیشننگ اپنے مائنڈ میں پازیٹیو امیج تب رکھتا ہے جب ان کو یہ ایٹریبیوٹس نظر آتے ہیں، سچ ہے اسپیڈ چاہے موبائل کی اسپیڈ ہو. ٹھیک ہے نا. اسپیڈ چاہے لیپ ٹاپ کی اسپیڈ ہو، اسپیڈ چاہے گاڑی کی اسپیڈ ہو. ٹھیک ہے نا. کوئی بھی اسپیڈ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں. کنوینئنس، کتنے آسانی سے وہ پروڈکٹ آپ کو مل رہا ہے. سیفٹی، اور کتنا سیف ہے وہ پروڈکٹ، آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچائے گا، آپ کو کوئی ہارم تو نہیں پہنچائے گا. ٹھیک ہے نا. مینز آپ کو آسانی سے وہ آپ کے بینیفٹس جو ہے وہ پورے کے پورے دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے نا. تو پوزیشننگ کب بنتی ہے؟ جب کنزیومر ان ایٹریبیوٹس کو دیکھتا ہے کہ پروڈکٹ کی پرفارمنس کیا ہے. ٹھیک ہے. کتنے آسانی سے وہ پروڈکٹ آپ کے پاس اویلیبل ہے، مینز ڈسٹریبیوشن اس کی اچھی ہوئی ہے یا نہیں، اور سیفٹی اس کی کیسی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر ہے پوزیشننگ میپس. پوزیشننگ میپس کیا ہے؟ ہیلپ سیز ہاؤ کی پلیئر ان اے مارکیٹ آر ویوڈ بائی کنزیومر، helps to see competitive cluster and market
گیپس، ٹھیک ہے نا. پوزیشننگ میپ کیا کرتا ہے؟ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ اس پروڈکٹ میں کون سے کی پلیئرز ہیں جو کہ کنزیومر کے مائنڈ میں ہیں، ٹھیک ہے نا. پوزیشننگ میپ کیا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں جب کی پلیئرز ہوں، کی پلیئر مینس کہ وہ مارکیٹ جو کہ کنزیومر کو پروڈکٹ آفر کر رہے ہیں، سملر پروڈکٹ آفر کر رہے ہیں. اگر ہم موبائل کی بات کریں تو ایپل، سیمسنگ، نوکیا، ہواوے، اوپو، ویوو، یہ اب کی پلیئر ہیں جو کہ کوشش کر رہے ہیں کنزیومر کے مائنڈ میں اپنی امیج بنانے کی، ٹھیک ہے نا. اور یہ پوزیشننگ میپ جو ہے یہ آپ کو آسانی دیتا ہے کہ جتنے بھی کمپٹیٹیو کلسٹرز ہیں، کلسٹر مینس جو مجموعہ ہے کمپٹیٹرز کا، یہ جو موبائل کمپنیز کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو دکھاتا ہے اور اس میں آپ کو مارکیٹ گیپس دکھاتا ہے، ٹھیک ہے نا. مارکیٹ گیپس مین کہ کون سی چیز کی کمی ہے، ٹھیک ہے نا، کون سی چیز آپ کے پاس کم ہے جو کہ آپ نے پوری کر دی ہے، ٹھیک ہے نا. تو پوزیشننگ میپس کنزیومر اپنے مائنڈ میں بناتا ہے، جس میں وہ سارے جتنے بھی کی پلیئرز ہیں، کمپنیز ہیں، ان کو اپنے مائنڈ میں لاتا ہے اور پھر ان میں سے کیا کرتا ہے، چوز کرتا ہے کہ کون سے پروڈکٹس آپ کو آپ کی کمی جو آپ کی نیڈز ہیں وہ آپ کو سیٹسفائی کر کے دے گا، آپ کی نیڈز کو سیٹسفائی کر کے دے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ تھا ہمارے پاس پوزیشننگ کا ٹاپک کہ جس میں ہم کیا کرتے تھے، مارکیٹ سیگمنٹ کو، مارکیٹ سیگمنٹ میں پروڈکٹ کی یا برانڈ کی پوزیشننگ کرتے تھے، اس کا امیج بناتے تھے، ٹھیک ہے نا. اور امیج وہ اس ایٹریبیوٹس کے بیس پہ بنتا تھا جو ایٹریبیوٹس کنزیومر چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر ایک پوزیشننگ میپس ہوتا ہے کنزیومر کے مائنڈ میں، جس سے وہ دیکھتا ہے کی پلیئرز کو کہ کون سے پلیئر ہیں جو کہ مارکیٹ میں موجود ہیں، اور پھر وہ ان کی پلیئر میں سے ایک گیپ فائنڈ آؤٹ کرتا ہے، مارکیٹ گیپ سرچ کرتا ہے جو کہ ضروری ہوتا ہے کسٹمرز کو گریب کرنا، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں تک ہمارا ٹاپک تھا. انشاءاللہ نیش مارکیٹنگ ہم جو ہے نیکسٹ لیکچر میں اس کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی کویسچن ہو، کوئی بھی ٹاپک کلیئر نہ ہو تو کائنڈلی آپ لوگ گروپ میں پھر کویسچن پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تھینک یو. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس نیش مارکیٹنگ کو ڈسکس کریں گے اور باقی جو ہمارے پاس پوائنٹ رہ گئے ہیں.